أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلوات پڑھتے ہیں. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا اس عزا خانہ شبیر و صفدر مرحوم میں مسلسل جو گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں آج یہ 6ٹھی تقریر ہے اصحاب امام حسین اور اہل بیت امام حسین کے عنوان پر. آپ کے سامنے اس موضوع اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. میں روزانہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے اور اس آیت میں اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے. دیکھیے اصحاب کہف کا ذکر، یہ اصحاب کہف کا تذکرہ اللہ کے ایک وعدے کی تکمیل ہے. توجہ سے سنیں گے، یہ اللہ کے ایک وعدے کی تکمیل ہے. وہ وعدہ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا. یہ قانون ہے کہ اللہ اپنا ذکر کرنے والوں کو، اپنی یاد کو سینے سے لگانے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا، بلکہ اللہ بھی ان کو یاد رکھتا ہے جو اللہ کی یاد کا دامن نہیں چھوڑتے. بلکہ صرف یاد نہیں رکھتا، اللہ اپنے کو یاد رکھنے والوں کو یادگار بنا دیتا ہے. اپنی یاد کو سینے سے لگانے والوں کو وہ یادگار بنا دیتا ہے. چنانچہ جناب آدم و حوا نے اللہ کو یاد رکھا تو اللہ نے ان کی یاد میں صفا و مروہ کو شاعر اللہ بنا دیا. جناب نوح نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے ان کی یاد میں اس کشتی کو کشتی نجات بنا دیا. جناب ابراہیم نے اللہ کو یاد رکھا تو اللہ نے ابراہیم سے منسوب ایک پتھر کو مسلح قرار دے دیا. جناب حاجرہ نے اللہ کو یاد رکھا تو اللہ نے جناب حاجرہ کے ایک عمل کو رکن حج بنا دیا. جناب اسماعیل نے اللہ کو یاد رکھا تو اللہ نے بغیر ذبح کے ان کو ذبیح اللہ قرار دے دیا. یہ قانون ہے کہ وہ اپنے کو یاد رکھنے والوں کو یادگار بنا دیتا ہے. چنانچہ اصحاب کہف بھی یادگار ہیں اور آج تک وہ غار موجود ہے جس میں اصحاب کہف آرام فرما رہے ہیں، قبلہ سو رہے ہیں. میں روزانہ یہ بات عرض کرتا ہوں، مگر یہ اصحاب کہف کا ذکر زینہ ہے اصحاب حسین کی عظمت تک پہنچنے کے لیے. یہ اصحاب کہف کا تذکرہ ذریعہ ہے مولا حسین کے اصحاب اور مولا حسین کے اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے کا. اور ان کی عظمت سمجھنا یوں بھی ضروری ہے کہ میں روز عرض کر رہا ہوں کہ خود مولا حسین کی حدیث موجود ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. اور پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ جیسے گھر والے مجھے ملے،
جیسے اہل بیت مجھے ملے ایسے اہل بیت بھی کسی کو نہیں ملے۔ دیکھیں یہ اللہ نے مولا حسین کو ایک منفرد مقام دیا ہے کہ نہ ان کے اصحاب کے جیسے کسی کے اصحاب نظر آتے ہیں اور نہ ان کے اہل بیت کے جیسے ان کے گھر والوں کے جیسے کسی کے گھر والے نظر آتے ہیں۔ میں روز عرض کر رہا ہوں کہ ان کے نانا کا جیسا کسی کا نانا نہیں، ان کے بابا کا جیسا کسی کا بابا نہیں، ان کی ماں کی جیسی کسی کی ماں نہیں، ان کے بھائیوں جیسے کسی کے بھائی نہیں۔ یہ سلسلہ بھی جاری ہے کہ جیسی بہن مولا حسین کو ملی ایسی بہن بھی کسی کی نظر نہیں آتی، جیسے بیٹے مولا حسین کو ملے ایسے بیٹے بھی کسی کے نہیں۔ آج سنیے جیسا بھتیجا مولا حسین کو ملا ایسا بھتیجا بھی کسی کو نہیں۔ صلوات بھیجے کہ میں نے اس عشرے میں ایک منفرد انداز سے اور ایک الگ طریقے سے چاہا کہ جن کے آپ مصائب سنتے ہیں مصائب کے سینے سے کچھ فضیلت کے گوشے نکال کے پیش کریں۔ جیسا بھتیجا مولا حسین کو ملا ایسا بھتیجا بھی نظر نہیں آتا۔ بھائی کل میں نے عرض کیا بیٹا ایسا جو شبیہ ہے پیغمبر ہے اور بھتیجا ایسا جو ہم لقب پیغمبر ہے۔ بھتیجا ایسا جو ہم لقب پیغمبر ہے۔ دیکھیں پیغمبر اسلام کا ایک لقب تو ابو القاسم ہے، چونکہ پیغمبر اسلام کے ایک فرزند کا نام نامی قاسم تھا، لہذا اس نسبت سے پیغمبر کی کنیت ابو القاسم ہے، جو آپ ذاکرین کے خطبے میں اکثر سنتے ہیں۔ تو ان کی ایک کنیت لقب ابو القاسم ہے، ان کے بیٹے قاسم تھے اور ان کا لقب بھی قاسم ہے۔ قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، قاسم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے والے کو۔ خود پیغمبر کا لقب بھی قاسم ہے۔ آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ ملت مسلمہ کی ایک بہت علمی شخصیت ہیں جن کو دنیا اسلام علامہ محدث دہلوی کہتی ہے۔ دیکھیے علماء کرام تشریف فرمائے اور ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ۔ اس مدارج النبوہ میں پیغمبر کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ انا قاسم و معطی هو اللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ عطا کرنے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و ایسا ہے کس سے بہتر صلوات پڑھے محمد۔ بھائی قاسم کہتے تقسیم کرنے والے کو، نبی نے فرمایا کہ تقسیم کرنے والا قاسم میں ہوں اور عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس چھوٹی سی حدیث میں سارا اسلام کا سسٹم سمٹا ہوا ہے کہ عطا کرنا اللہ کا کام ہے، تقسیم کرنا ان کا کام ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، قاسم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے والے کو، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو۔ اب طریقہ کیا ہے کہ عطا اللہ کرے گا، تقسیم یہ کریں گے، اس لیے کہ وہ عطا کرنے والا ہے اور یہ قاسم ہے۔ عزت وہ عطا کرے گا، تقسیم یہ کریں گے۔ دولت وہ عطا کرے گا، تقسیم یہ کریں گے۔ جنت وہ عطا کرے گا، توجہ فرمائیے گا، تقسیم یہ کریں گے۔ اولاد وہ عطا کرے گا، تقسیم یہ کریں گے۔ رفعت وہ عطا کرے گا، بذات توجہ فرمائیے گا، تقسیم یہ کریں گے۔ اس لیے کہ یہ قاسم ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے، تقسیم کرنا ان کا کام ہے۔ اب میں بڑے ادب سے ملت مسلمہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے عطاؤں کے دروازے پر تالا ڈال دیا؟ پڑھا متوجہ ہو کے سنیے گا، کیا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے عطاؤں کے دروازے پر تالا ڈال دیا کہ اب نبی نہیں تو عطا نہیں، نبی نہیں تو صحت نہیں، نبی نہیں تو دولت نہیں؟ کیا اللہ نے عطا کرنا بند کر دیا؟ کہا نہیں، وہ عطا تو ہمیشہ کرے گا۔ تو جب وہ عطا ہمیشہ کرے گا تو پھر ماننا پڑے گا کہ دنیا میں کوئی قاسم بھی ہمیشہ رہے گا۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
بھائی کوئی تقسیم کرنے والا بھی ایک سسٹم ہے، عطا وہ کرے گا اور تقسیم یہ کریں گے، ڈسٹریبیوٹ ان کے ہاتھ سے ہوگا. تو ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی تقسیم کرنے والا بھی دنیا میں رہے گا. بھائی یہ قانون ہے، عطا وہ کرتا ہے. کہا صاحب اللہ سے مانگیے، اللہ عطا کرتا ہے. بے شک عطا اللہ ہی کرتا ہے، لیکن تقسیم کون کرے گا، ڈسٹریبیوٹ کون کرے گا؟ کہا صاحب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مانگیے. بے شک سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر آنکھ کھول کے دیکھیے اللہ کا ہاتھ کون ہے؟ اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جو فرمائیے اللہ کا ہاتھ، ید اللہ کون ہے؟ تو عزیزان گرامی عطا اس کا کام ہے، اس کا اور تقسیم کرنا کسی معصوم کا کام ہے. اب شریعت دو دلیلیں مانگتی ہے تو دونوں دلیلیں موجود ہیں. پہلی دلیل ہے نبی کا قاسم ہونا. آئے تشریف لے آئے، صلوات پڑھے محمد والے. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد. میں نے کیا عرض کیا؟ عطا کرنا اللہ کا کام ہے اور تقسیم کرنا، قاسم ہونا معصوم کا کام ہے. بہت توجہ رکھیے گا، ایک منزل تک آپ کو پہنچانا ہے. شریعت دو گواہیاں مانگتی ہے، دونوں گواہیاں موجود ہیں. پہلی دلیل ہے نبی کا قاسم ہونا اور دوسری دلیل ہے علی کا قسیم نار والجنا ہونا. بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ، مولا علی کیا ہیں؟ قسیم نار والجنا ہیں، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے. یہ ذمہ بھی اللہ نے مولا علی کو دیا کہ علی جنت و جہنم تقسیم کریں گے. جسے چاہیں گے اسے جنت میں بھیجیں گے اور جسے چاہیں گے اسے جہنم میں بھیجیں گے. میں کہوں گا پالنے والے پوری زندگی ہم نے لمحہ لمحہ مولا علی ہی کو پکارا. ساری دنیا نے ٹھوکر لگی یا علی مدد، بیمار ہوئے یا علی مدد، دشمنوں نے گھیرا یا علی مدد، آفتیں آئی یا علی مدد. محشر کے میدان میں تو ہمارے مولا کو آرام کرنے کو ملتا، شرف کا تکیہ ہوتا، فضیلت کا بستر ہوتا اور میرا مولا آرام کرتا. اور یہ ذمہ داری اتنے نبی موجود ہیں. اب دیکھتا ہوں کلیم صاحب کے اشعار کا، شعیب صاحب کے اشعار کا، حیدر صاحب کے اشعار کا اب تک آپ کے ذہن پہ کتنا اثر ہے؟ یہ ذمہ داری انبیاء کو دی جاتی کہ جنت و جہنم تم تقسیم کرو. ارے سب سے بہتر تو یہ ہوتا کہ اللہ حضرت آدم سے کہتا کہ آدم اٹھیے، لوگوں کو جنت میں آپ بھیجیے تاکہ جنت سے نکلنے کا غم بھی کم ہو جائے. بھئی اللہ جناب آدم سے کہتا کہ آپ جنت میں بھیجیے تاکہ جنت سے نکلنے کا غم بھی کم ہو جائے. وہ جنت سے نکلنا زخم تھا تو یہ جنت میں بھیجنا مرہم بن جائے. بھئی اللہ جناب آدم سے کہتا اٹھو آدم تم لوگوں کو جنت بھیجو. یا جناب موسیٰ سے کہا جاتا اٹھیے موسیٰ لوگوں کو پلے صراط آپ پار کرائیے. اس لیے کہ دریا پار کرانے کا تجربہ دریا پار کرنے کا تجربہ آپ کے پاس ہے. اللہ جناب ابراہیم سے کہتا اٹھو میرے خلیل جہنم کی آگ میں لوگوں کو تم جھونکو تاکہ آتش نمرود کا بدلہ بھی ہو جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. انبیاء کو زحمت کے بجائے مولا علی کے ذمے کہ تم بانٹو جنت. آپ جانتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ یہ انتظام نہیں ہے، یہ اللہ کا مولا علی کی طرف سے ایک انتقام ہے. اللہ کا مولا علی کی طرف سے مولا علی کی محبت میں ایک انتقام ہے. انتقام یہ ہے کہ ایک دور آیا جب میرا مولا علی قرآن جمع کر کے نکلا اور کہا آؤ قرآن کو کافی کہنے والوں، کہا آؤ
قرآن کو کافی کہنے والوں، میرا دامن چھوڑا تو چھوڑا، مجھ سے رشتہ توڑا تو توڑا، یہ کافی تو لے جاؤ۔ بھائی صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں نے بہت احتیاط سے کہا یہ کافی تو لیتے جاؤ، کہنا کیا جانے پیتے جاؤ نہیں کہا، آؤ اسے کافی کہا تھا، بڑے محب ہو اس کے، عاشق ہو اس کے، جان نثار کرتے ہو اس پر، آؤ یہ قرآن لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا نہیں صاحب علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے، علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے، قرآن خدا کا ہاتھ علی کا، آیت خدا کی ہاتھ علی کا، سورہ خدا کے ہمارے ہاتھ علی کا، احکام خدا کے ہاتھ علی کا، ذکر خدا کا ہاتھ علی کا، کہا علی کے ہاتھ سے قرآن نہ لیں گے۔ اللہ نے بھی طے کیا اچھا تم علی کے ہاتھ سے اتنا چلتے ہو تو جنت بھی علی کے ہاتھ ہے۔ جنت بھی علی کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ عقیدت نہیں، ہمارے علماء بیٹھے غیر شیعہ حضرات تک نے لکھا کہ مولا علی قسیم نار والجنہ ہیں، جنت و جہنم تقسیم کرنے والے ہیں۔ ابن حجر مکی جیسے عالم نے صواعق محرقہ میں لکھا، ایک کتاب لکھی گئی صواعق محرقہ، صواعقہ سائقہ سے بنا ہے اور محرقہ احراق سے بنا ہے۔ صواعق محرقہ کا مطلب جلانے والی بجلیاں، ایسی کتاب لکھی تھی کہ ان بجلیوں سے علی کا چاہنے والا جل جائے، علی کا شیعہ راکھ ہو جائے۔ ارے انہیں پتہ ہی نہیں جب آتش نمرود علی کے شیعہ کو نہ جلا پائی، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کتاب کا نام ہے صواعق محرقہ۔ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ پل صراط پر مولا علی کھڑے ہوں گے اور جب تک علی لکھ کے نہ دیں کوئی پل صراط عبور نہ کر سکے گا، جب تک علی لکھ کے نہ دے کوئی پل صراط پار نہ کرے گا۔ تو پل صراط سے گزرنے کے لیے علی سے لکھوانا ضروری ہوگا، لکھوانے کے لیے کاغذ لانا ضروری ہوگا۔ بھائی لکھوانے کے لیے کاغذ لانا ضروری ہے، قلم دینا ضروری ہے، علی کو کاغذ و قلم دینا پڑے گا۔ واہ میرے مولا علی، یہ پل صراط پار کرا رہے ہیں یا نبی کا بدلہ لے رہے ہیں؟ جسے علی لکھ کے دیں گے، جسے علی لکھ کے دیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ جب تک مولا علی لکھ کے نہ دیں گے کوئی جنت میں نہ جائے گا، پل صراط نہ پار کرے گا۔ اب میں کوئی عالم الغیب تو ہوں نہیں، مجھے خبر ہی نہیں کہ ہمارا آپ کا مولا کس کو لکھ کے دے گا، مجھے لکھ کے دے گا، ان کو لکھ کے دے گا، ان کو لکھ کے دے گا، ان کو لکھ کے دے گا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ علی کس کو لکھ کے دیں گے، یہ معلوم ہے کہ کس کو نہیں لکھ کے دیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بھی پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو نبی بھی قاسم اور مولا علی بھی قسیم نار والجنہ، وہ بھی قاسم یہ بھی قاسم۔ یہ عجیب گھرانہ ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد
وآخرنا محمد وکلنا محمد. نبی بھی قاسم، مولا علی بھی قاسم، اور جناب قاسم کا نام بھی قاسم. اب اس گھر میں ناموں کا بھی ایک قانون ہے. نام بھی یہاں کے نہیں ہوتے، وہاں کے ہوتے ہیں. یہاں ناموں کا قانون ہے، یہ محمد ہیں اس لیے کہ وہ محمود ہیں، یہ علی ہیں اس لیے کہ وہ اعلیٰ ہے، یہ فاطمہ ہیں اس لیے کہ وہ فاطر السماوات والارض ہے، یہ حسن ہیں اس لیے کہ وہ محسن ہے، یہ حسین ہے اس لیے کہ وہ قدیم الاحسان ہے، اور یہ اس کے رکھے ہوئے نام ہیں. بھائی نام کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور نام رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے باپ کو. کہا گیا ہے 7 دن کے اندر اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھو. بیٹا ہو تو یہ نام رکھو، بیٹی ہو تو یہ نام رکھو. حکم باپ کو دیا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ باقی رشتہ دار بھی چاہیں تو نام تجویز کرے، وہ حرام نہیں، وہ منع نہیں ہے، لیکن حکم باپ کو دیا گیا ہے کہ نام رکھے گا باپ. میرا نام میرے والد نے رکھا، آپ کے نام آپ کے والدین نے رکھے ہوں گے، لیکن صرف 5 ہیں جن کے نام رکھنے کا اختیار ان کے والدین کو نہیں ملا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے پنکھا بند ہو گیا، لائٹ چلی گئی، اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. غدیر کا اجالا تو ہر اندھیرے سے گزر جائے گا. پھر جہاں تک گرمی کی بات ہے، گرمی کی بات ہے، ایک بات میں نے عرض کی تھی حیدر بھائی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ظہیر صاحب قبلہ مولانا سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاں ارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں کی خدمت میں جاتے ہیں، مولانا قیصر عباس صاحب قبلہ. تو میں نے عرض کی تھی کہ ایک حدیث ہے جو بچہ بچہ جانتا ہے کہ امام نے فرمایا جب ہماری محبت کی ٹھنڈک دل میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. دنیا کی محبت میں حرارت ہوتی ہے، شعلے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، مگر اہل بیت کی محبت میں ٹھنڈک ہوتی ہے نا. تو جب اہل بیت کی محبت میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو ٹمپریچر 44 ہو تو کیا، 34 ہو تو کیا، 24 ہو تو کیا. ماشاء اللہ بڑا سمجھدار مجمع. ارے ٹمپریچر 44 ہو تو کیا، 34 ہو تو کیا، 24 ہو تو کیا، محب اہل بیت کے جسم کے مکان کا ٹمپریچر 14 ہی رہے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک صلوات اس سے بہتر پڑھ لے محمد. تو عزیزان گرامی میں کیا عرض کر رہا تھا کہ نام بھی اس گھر میں یوں ہی نہیں ہوتے. نام برائے نام نہیں ہوتے، نام برائے نام نہیں ہوتے. بھائی ہم جب اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو عقیدتاً رکھتے ہیں، مگر جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے تو عقیدت کی وجہ سے نہیں رکھتا، حقیقت کی وجہ سے. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب علل الشرائع میں پوری تفصیل موجود ہے کہ اللہ نے جو انبیاء کے نام تجویز کیے، ہر نام کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ان کے نام برائے نام نہیں ہوتے. دیکھیے گا باقر بھائی، آپ کو اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ ہی نے 3-4 سال پہلے ایک کتاب مطالعے کے لیے مجھے دی تھی جس کا نام تھا تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین. ان کے نام برائے نام نہیں ہوتے، ان کے نام میں بھی کوئی سبب ہوتا ہے، نام میں بھی راز ہوتے ہیں، نام میں بھی رموز ہوتے ہیں، ناموں میں بھی اختیار ہوتے ہیں. تو جو سنیے گا اسی تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب مولا علی جنگ خیبر کے لیے نکلے
اور میدان جنگ میں آئے تو قلعہ قموس پر ایک یہودی عالم بیٹھا تھا، اور وہ یہودی عالم تورات کا مطالعہ کر رہا تھا، تورات پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے مولا نے پتھر پہ علم گاڑا، اس نے چوک کے مولا علی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو یہودی عالم سے مولا علی نے کہا میرا نام علی ہے۔ یہودی عالم سے اس نے کہا میرا نام علی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ مولا علی کے چہرے کو دیکھا، پھر تورات کو دیکھا، پھر علی کے چہرے کو دیکھا، پھر تورات کو دیکھا، پھر مولا علی کے چہرے کو دیکھا، پھر تورات کو دیکھا۔ یہودی تھا مگر بصارت کا دھنی تھا، یہودی تھا مگر قسمت کا دھنی تھا۔ ارے قرآن بھی دیکھ رہا ہے، تورات بھی دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی مولا علی نے کہا میرا نام علی ہے، تو اس نے تورات کو دیکھا اور کہا یہودیوں اب تمہاری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آیا ہے جس کا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔ لیجئے مولا علی آگے بڑھے، مرحب نکلا، وہاں مولا علی نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دیکھیں عالم سے اپنا نام علی بتایا، حیدر نہیں۔ عالم سے اپنا نام علی بتایا، حیدر نہیں۔ مرحب سے اپنا نام حیدر بتایا، علی نہیں۔ بھائی سمجھئے ان کے ناموں میں راز ہیں، ان کے ناموں میں اشارے ہیں، ان کے ناموں میں اسباب ہیں۔ عالم سے اپنا نام علی بتایا، حیدر نہیں۔ مرحب سے اپنا نام حیدر بتایا، علی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کو وہ نام بتایا جو اس کے علم میں تھا، مرحب کو وہ نام بتایا جو اس کے دل میں تھا۔ بھائی مرحب کی ماں مرحب کی ماں نے کہا تھا نا، مرحب کی ماں نے کہا تھا کہ جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ مرحب کی ماں نے کہا تھا، مرحب کی ماں نے کہا تھا کہ جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ جو مائیں اپنے بچوں سے سچی محبت رکھتی ہیں وہ اپنے بچوں کو علی کے سامنے نہیں آ رہے۔ بھائی گھر جا کے سوچئے گا، صلوات بھیجے محمد علی۔ سنیے ازانی گرام، عالم کو وہ نام بتایا جو اس کے علم میں تھا، مرحب کو وہ نام بتایا جو اس کے دل میں تھا، سمجھایا جو جس کو سب کے علم کا علم ہو اسے علی کہتے ہیں، جسے خوابوں تک کی خبر ہو اسے حیدر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو عزیزوں نام بھی بے سبب نہیں ہوتے۔ نبی کا لقب قاسم، مولا علی کا لقب قسیم نار والجنا۔ بس زیادہ زحمت نہیں دینا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اہل بیت کے صدقے میں تو آج کی کمی کو بھی کل پورا کروں گا، لیکن پوری توجہ سنیے گا۔ نبی بھی قاسم، مولا علی بھی قاسم، اور جناب قاسم بھی قاسم۔ اب نبی اور مولا، نبی اور جناب قاسم کا کیا رشتہ ہے؟ مولا علی اور جناب قاسم کا کیا رشتہ ہے؟ کہ مولا علی دادا ہیں اور جناب قاسم ان کے ہوتے ہیں۔ نبی کیا ہیں؟ رشتے میں نبی جناب قاسم کے کیا ہوئے؟ تو یہ تب سمجھ میں آئے گا جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، دیکھئے قبلہ بحار الانوار میں اللہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا کہ مولا حسن خطبہ دے رہے تھے اور حاکم شام بیٹھا ہوا تھا۔ مولا حسن نے خطبہ دیتے دیتے اپنی والدہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اپنی والدہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، تو اس نے ایک دم سے اذان کا حکم دیا۔ صرف یزید نے
چوتھے امام کے خطبے کے دوران حکم اذان نہیں دلوایا. حاکم شام نے بھی کہا اذان کہو. تو جیسے ہی اذان کہی گئی امام حسن بھی وہیں پر بولے جہاں پر سید سجاد بولے تھے. کہا بتا یہ تیرے باپ کا نام ہے یا میرے باپ کا نام ہے؟ شاید آپ کا ذہن میرے ذہن سے جڑا نہیں. چوتھے امام نے کیا کہا تھا؟ یہ تیرے جد کا نام یا میرے جد کا نام؟ امام حسن نے یہ نہیں کہا یہ تیرے جد کا نام یا میرے جد کا نام. کہا بتا یہ تیرے باپ کا نام ہے یا میرے باپ کا نام؟ ابنانا و ابناک. بڑی تفصیل سے واقعہ ہے. ایک جملہ اور سن لیجئے. حاکم شام نے ایک جملہ امام حسن سے کہا جو فضائل ہمارے پاس ہیں وہ آپ کے پاس نہیں. تو امام حسن نے پورا خطبہ ہے اس میں ایک ایک جملے مجھے ازبر بھی نہیں ہے میں کیوں غلط جھوٹ بولوں لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ امام حسن نے ایک جملہ فرمایا کہ سن تو وہ ہے کہ جس کے دامن میں فضائل نہیں اور ہم وہ ہیں کہ جن کے قریب رذائل نہیں. اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی بجلی جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صلوات کا ثواب ہی چلا جائے. سنیے گا بس تمام ہو رہی گفتگو. تو اس جملے سے کیا معلوم ہوا کہ مباہلہ کی روح سے امام حسن کون ہیں؟ نبی کے بیٹے ہیں. امام حسن نبی کے بیٹے ہیں. مولا حسن نبی کے بھی بیٹے ہیں. مولا حسن علی کے ہی بیٹے ہیں. ایسے بیٹے آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھے کہ مکان کے جھولے میں ہیں تو علی کے بیٹے, مباہلے کے گہوارے میں پہنچے تو نبی کے بیٹے. یہ نبی کے بیٹے بھی ہیں, علی کے بیٹے بھی ہیں. تو قاسم نبی کے پوتے بھی ہیں اور قاسم علی کے پوتے بھی ہیں. قاسم کے دو دادا قاسم ہیں. قاسم کے دو دادا قاسم ہے. دو قاسموں کے پوتے کا نام, بچوں میرے نوجوانوں میری مدد کرو ذرا جواب دو. دو قاسموں کے پوتے کا نام قاسم ہے. یہ ذہن میں محفوظ ہوا. جو دو قاسموں کا پوتا ہو اسے قاسم کہتے ہیں. جو دو قاسموں کا پوتا ہو اسے قاسم کہتے ہیں. یہ شرف صرف دو مرتبہ نظر آیا, یا تو دامن قاسم میں یا دامن عباس میں. بھائی جناب عباس کی ماں کا نام کیا ہے؟ ام البنین. ام البنین نام نہیں ہے, ان کا بھی نام فاطمہ ہے. جناب عباس کی ماں کا نام رضا بیدار ہو کے سنیے گا فاطمہ ہے. جس نے عباس کو جنم دیا وہ بھی فاطمہ, جس نے بیٹے کا لقب دیا جس نے عباس کو جنم دیا وہ بھی فاطمہ, جس نے بیٹے کا لقب دیا وہ بھی فاطمہ. بھائی ایک ترازو کے دو پلے, ایک طرف جناب قاسم کو رکھیے ایک طرف جناب عباس کو رکھیے. جو دو فاطمہوں کا بیٹا ہو اسے عباس کہتے ہیں, جو دو قاسموں کا پوتا ہو تو مولا عباس میں یہ فضیلت نظر آئی کہ دو فاطمہوں کا بیٹا, اور یا جناب قاسم دو قاسموں کا پوتا قاسم. اور قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. اب چاہے یہاں سمجھیے
اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ حضرات نہیں، علماء نہیں، جائے گھر جا کے سمجھیے۔ قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، تو جب قاسم قاسم ہیں تو یہ بھی تو تقسیم کرتے ہوں گے۔ قاسم کیا تقسیم کرتے ہیں؟ قاسم بھی تقسیم کرتے ہیں، قاسم بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر جناب قاسم کے پاس اختیار تقسیم نہ ہوتا تو 7ویں محرم کو مہندی میں مانگنے والوں کا مجمع نہ ہوتا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بھائی مہدی ایک رسم نہیں ہے، جناب قاسم کے حق پر میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن مہدی کا احترام ہمارے تمام علماء نے کیا۔ بہت سے علماء ایسے گزرے، خود صاحب اباقات اور ان کا پورا خانوادہ، عقد کے سلسلے میں بحث تھی، مگر جب جناب قاسم سے منسوب مہدی نکلتی تھی تو نسبت کی وجہ سے احترام کرتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ صرف رسم نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ آج بھی جناب قاسم تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کا پھل چڑھانا، پھل اٹھانا۔ اب کچھ افراد ہیں جو ان پھلوں سے بھی الرجک ہیں، حالانکہ پھل سے الرجک ہونا انسانوں کی صفت نہیں ہے، انگور کھٹے کسی اور کے لیے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بحث ہماری چل رہی، ہمارے ایک دوست ہیں ان سے، اور وہ اصلاح بے شک بہت اچھی بات ہے اصلاح ہونا۔ خود مولا حسین جب نکلے تھے مکہ مدینے سے تو یہی کہہ کے نکلے تھے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تو اصلاح کوئی بری بات نہیں۔ ہمارے علماء مسلسل قوم کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، وہ اصلاح کرنا چاہیے، لیکن جیسے عزاداری کے لیے وہ فرما رہے عزاداری ائمہ معصومین کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے، تو اصلاح بھی تو اماموں کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بھائی طریقہ اصلاح بھی تو معصومین جیسا ہونا چاہیے، جیسے انہوں نے اصلاح کی ویسے ہی اصلاح کرنا چاہیے۔ طریقہ اصلاح بھی مطابق سیرت معصومین ہونا چاہیے۔ اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عزاداری پر لعنت کی جائے۔ بھائی میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن جنگ صفین میں نیزے پر چڑھایا گیا تو یہ قرآن کا غلط استعمال تھا، کیا معاذ اللہ مولا علی نے کیا کہا کہ ایسے قرآن پر نہیں کہا؟ مولا حسن مولا حسین نے ایک شخص کو غلط وضو کرتے دیکھا تو کیا آپ نے اس وضو پہ لعنت بھیجی؟ چوتھے امام کی تقریر رکوانے کے لیے اذان کہی گئی، کیا چوتھے امام نے معاذ اللہ یہ لعنت کا لفظ اس اذان کے لیے استعمال کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ صاحب اذان پر لعنت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام ہے، اس میں نبی کا نام ہے، معلومہ جہاں مقدس نام ہو وہاں لعنت نہیں ہو سکتی۔ تو دوسروں کی اصلاح بعد میں کیجیے گا، اپنی اصلاح پہلے کیجیے۔ اس لیے کہ اصلاح بہت اچھا کام ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ وہابیت کا آغاز بھی اسی شوق اصلاح سے ہوا۔ اصلاح الرسوم اسی نام سے اور اسی شوق میں لکھی گئی۔ اب ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط بات آپ کی نظر میں ہے تو آپ اصلاح کریں، لیکن جو طریقہ اصلاح معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے اس طریقے سے آپ اصلاح کیجئے۔ وہ باتیں کہ جن کو نہ حرام قرار دیا گیا نہ مکروہ قرار دیا گیا، ان پر بھی اعتراض۔ یہ کون سی اصلاح ہے کہ صاحب کھجوروں والا عالم اور پھلوں والا عالم کیوں کہلاتا ہے؟ بھئی یہ تو عقیدت میں علم کے اوپر، جناب عباس کے علم کے اوپر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کھجوریں چڑھا رہا ہے، کوئی پھل چڑھا رہا ہے تو اس پہ پریشانی کی کیا بات کہ صاحب ہم کو کھجوروں والا علم نہیں چاہیے، ہم کو تو جناب عباس والا علم چاہیے۔ کل آپ کہیں گے ہمیں کمیل والی دعا نہیں چاہیے۔
ہمیں مولا علی والی دعا چاہیے. ارے تو نام کمیل کا ہے لیکن مولا علی ہی کی وہ دعا ہے. تو یہ جو پھلوں سے الرجی ہے کہ جناب عباس کے علم پہ پھل کیوں ہیں, پھل کیوں ہیں. اور بس ایک بات سنیے, گفتگو کو ہمارے دوست ہیں, وہ ایک گفتگو چل رہی ہے, انہوں نے ہی مجلس میں پڑھا ہے تو میں مجلسی میں جواب دے رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب علم کا تعلق روحانیت سے, اور یہ سیب اور یہ پھل یہ مادی چیزیں ہیں. تو ان مادی چیزوں کو اگر علم سے منسوب کیا گیا تو اس کی روحانیت ختم ہو جائے گی. پھل مادی ہیں, اگر مادی پھلوں کا صحرا علم پر چڑھایا گیا تو علم کی روحانیت ختم ہو جائے گی. تو بھائی صاحب صرف پھل مادی نہیں ہیں, افطار میں جو پھلکیاں آتی ہیں وہ بھی مادی ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ پھل نہ چڑھائیے اس لیے کہ عالم کی روحانیت پر اثر پڑے گا, تو ہم کہیں گے افطار میں پھلکیاں نہ کھلائیے, روزے کی روحانیت پر. بھائی صلوات پڑھے محمد ایسی کیسی باتیں کی جائیں. اور جہاں تک طریقہ عزائے معصومین کا معاملہ, جو اس طریقہ عزائے معصومین سے اختلاف کرے اس پر لعنت. ہر چیز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. اسلام معصومین کے طریقے کے مطابق کیجئے. صرف عزاداری کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے, صرف رسموں کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے. بھائی نہ ہر رسم اچھی ہوتی ہے اور نہ ہر رسم بری ہوتی ہے. آپ ابھی وظائف الابرار اٹھا کے دیکھیں, اور وظائف الابرار میں دعائے صنمیہ قریش ہے. مولا علی نے ان پر بھی لعنت کی ہے جنہوں نے کچھ رسموں کو ختم کیا. صلوات بھیجے محمد. ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو بس عزیزان گرامی, مہدی صرف ایک رسم کا نام نہیں ہے, یہ قاسم کے قاسم ہونے کا ثبوت ہے. میں نے کوشش کی کہ جن کے مصائب سنے جاتے ہیں ان کے فضائل سناؤں, اس لیے کہ فضائل سے معرفت پیدا ہوتی ہے. معرفت کا مطلب پہچاننا. یہ فضائل اس لیے ضروری ہے کہ پہلے مجلس سننے والے پہچانیں کہ رونا کس پہ ہے, پہچانیں کس کا گھر اجڑ گیا, پہچانیں کس کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا, پہچانیں کس کے بازو قلم کیے گئے, پہچانیں کس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے, پہچانیں کس کے گلے پر نشانہ داغ کے, پہچانیں کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا. بھائی ظلم ایک بات ہے, اور ظلم کسی پہ ہو قابل مذمت ہے, لیکن کس پر ظلم کیا گیا, کس کے ساتھ کیا کیا گیا. دیکھیں ایک بدماش آدمی سب کو ستاتا ہے, اسے مارا, اسے مارا, اسے دھکا دے دیا, اس سے بدتمیزی کی. تو ایک ایسا آدمی جو سب کو ستاتا ہے, سب کو اذیتیں پہنچاتا ہے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ دو لوگ اسے مل کے مار رہے ہیں تو دل ہی دل میں آپ خوش ہوئیے گا کہ چلو آج اللہ بدلہ لے رہا ہے, انتقام لے رہا ہے. لیکن ایک شریف آدمی جب صبح گھر سے نکلتا ہے, بیمار کو دیکھا اسپتال پہنچایا, پیاسے کو دیکھا پانی پلایا, بھوکے کو دیکھا کھانا کھلایا. اگر آپ دیکھیں اسے کوئی مار رہا ہے, اسے کوئی مار رہا ہے, تو آپ تڑپ کے آگے بڑھیں گے, ارے کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو. رونا اس کا ہے کس کا گھر لوٹ لیا گیا, کس کے گھر میں آگ لگائی گئی, جس کے باپ نے قاتل کو شربت پلایا ہو اس کے ساتھ کیا کیا گیا. ایک شخص چوتھے امام کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں زخموں کا ماہر ہوں, میں زخم دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ زخم کس اسلحے کا ہے, یہ نیزے کا ہے یا تلوار کا ہے. امام نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے. کہ میں نے کربلا میں آپ کے بابا کے زخمی جسم کو دیکھا تھا, میں نے گنا کتنے تیر مارے گئے, کتنی تلواریں ماری گئیں, کتنے پتھر مارے گئے. پھر اس نے کہا مگر حضرت میں ایک زخم تھا جو پہچان نہیں پایا. کہ وہ کون سا زخم تھا؟ کہ وہ ان کے کاندھے کے اوپر ایک نیلے رنگ کا نشان تھا.
بھائی اگر محسوس کر لیا رونے کو بہت ہوگا کہ ان کے شانے پر ایک نیلے رنگ کا نشان تھا کہ میں اب تک نہیں پہچان پایا کہ وہ کس اسلحے کا نشان تھا۔ چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ وہ اسلحے کا نشان نہیں تھا، میرا بابا اپنے بابا علی کی طرح رات میں کاندھے پر روٹیاں رکھ رکھ کے بیواؤں کے گھروں میں پہنچاتا تھا، یتیموں کو کھانا کھلاتا تھا۔ عزیزو رونا اسی کا ہے جو سب کے کھانے کا انتظام کرے، اس کا بچہ 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بس عزیزو میں مجلس تمام کر دیتا، لیکن آج ربیع الاول کی 6 تاریخ بھی تمام، کل کی آخری شب ہوگی، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام یا مولا تمام عزاداروں کو منتظمین کو سلامت رکھے، خصوصاً ہمارے شرافت صاحب کو بھی صحت و زندگی ملے، ہمارے منع بھائی اور ان کا پورا خانوادہ اور تمام علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کو صحت و سلامتی ملے۔ کل کی رات آخری رات ہو، پرسوں یہ رونق اذان ہوئی، پرسوں آپ اس خانے میں صبح آئیں گے، آخری مجلس ہوگی، ایام عزا کا آخری دن ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو 8 کی شام کو بھی آئیے گا، گھر یہی ملے گا، گھر والے یہی ملیں گے، لیکن ایک عجب سا سناٹا پورے گھر میں طاری ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ فرش عزا نہیں ہوگا، زری نہیں ہوگی، عباس کا عالم نہیں ہوگا، علی اصغر کے گہوارے کی شبی نہیں ہوگی۔ سوچئے جس گھر سے تبرکات عزا نکل جائیں اس میں اتنا سناٹا ہو جاتا ہے، اور جس گھر سے 72 لاشیں نکلیں اس گھر کے سناٹے کو سوچئے۔ تو مجلس تمام کرتا ہوں، جناب قاسم کے فضائل سنائے تھے، انہی کے مصائب کا صرف ایک گوشہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایام عزا میں 7 محرم کو خصوصاً نہ جانے کیا کیا سنا ہوگا، نہ جانے کتنے مصائب سنے ہوں گے۔ میں ایک روایت سناتا ہوں، دیکھیے جتنے بھی شہید میدان کربلا میں گئے، جب وہ زخمی ہوئے اور زمین پر گرے تو سب نے امام حسین کو سلام کہلوایا، لیکن جناب قاسم وہ واحد شہید ہیں جنہوں نے امام حسین کو سلام نہیں کیا، انہوں نے عجب آواز دی، چچا میری مدد کرو آئیے۔ تعزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، جناب قاسم نے آواز دی، چچا میری مدد کو آئیے۔ مولا حسین شیر خزبناک کی طرح تلوار کو نکالے ہوئے میدان میں پہنچے۔ بھئی نہ جانے کس کا جملہ ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے کہ قاسم بن کے میدان میں گئے اور تقسیم ہو کے دکھا گئے۔ قاسم بن کے گئے اور تقسیم ہو کے میدان میں بکھر گئے۔ میں نے علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم سے یہ روایت سنی ہے کہ مولا حسین پہنچے، دائیں دیکھا قاسم نہیں، بائیں دیکھا قاسم نہیں، سامنے دیکھا قاسم نہیں، پکارا میرے بھائی کے یتیم کہاں ہو، میرے بھائی کی یادگار کہاں ہو، کوئی آواز نہیں آئی۔ مولا حسین نے اپنا امامہ اتارا، امامے کو اپنے ہاتھوں پر رکھا کہ میرے قاسم تم نے مجھے مدد کے لیے پکارا، اے قاسم مجھے دیر ہو گئی لیکن تمہیں اس امامے کی قسم، قاسم مجھے بتاؤ تم کدھر ہو۔ لکھا ہے جیسے ہی مولا حسین نے امامے کو اپنے ہاتھوں پر رکھا، کہیں سے پسلیاں بلند ہو گئی، کہیں سے سر بلند ہو گیا، کہیں سے پاؤں بلند ہو گئے، آواز آئی چچا، ارے میرے لاشے پر 3200 گھوڑے دوڑائے گئے۔ مولا حسین نے آواز دی، واہ قاسم ماتم حسین